اللہ تعالیٰ بہت رحمان اور رحیم ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا کرم جو بنی نوع انسان پر ہوا وہ ہے خاتم النبیین سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سرچشمہ ہدایت قرآن حکیم کو اپنی معرفت کے لیے دنیا میں نازل کیا، آپ کو اپنے کلام کی زندہ تفسیر بنا کر دنیا کے سامنے بطور نمونہ پیش کیا۔ آپ کی ہستی میں دنیا کے کمالات جمع کر دیے۔ آپ کو ایک اچھا شوہر، بہترین باپ، اچھا رشتہ دار، اچھا ہمسایہ، اچھا دوست، اچھا مصلح، اچھا سیاستدان، اچھا حاکم، اچھا جرنیل، اچھا تاجر، اچھا منصف، اچھا معلم، غرض کے زندگی کے ہر گوشے میں کامل انسان بنا کر دنیا میں بھیجا گیا۔ اس عظیم ہستی کے حضور ہدیہ نعت پیش کر رہی ہیں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کی طالبہ سمیہ۔ میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، آپ نور ازل، آپ شمع حرم، آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء، آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء، اے جمیل و شیعہ، اے امام الامم، آپ ہیں صاحب جود و ابر کرم، ہستی محترم، قبلہ محترم، اے رسول خدا خاتم الانبیاء، اے رسول خدا خاتم الانبیاء، آپ ہیں محرم راز نینا، آپ بدر الدجا، آپ کہف الورا، کس کو جرأت ہے یہ کوئی جانے گا کیا آپ کا مرتبہ خاتم الانبیاء، کس کو جرأت ہے یہ کوئی جانے گا کیا آپ کا مرتبہ خاتم الانبیاء، آپ کا مرتبہ خاتم الانبیاء، مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء، مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم الانبیاء۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اس محفل میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے بڑی اہم شخصیات بھی موجود ہیں۔ جناب محمد خاور نقشبندی صاحب بھی نعت پیش کریں گے۔ جناب تبشیر الحق تھانوی صاحب بھی معروف نعت خواں ہیں، آپ بھی اس محفل میں تشریف فرما ہیں۔
जनाब सरवर मदनी साहब भी हदिया नात पेश करने के लिए इस महफिल में तशरीफ़ लाए हैं और हमारे अहम मुक़र्रिर साहब भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूँगी जनाब हज़रत अब्दुल मन्नान अब्दुल रज़्ज़ाक़ मक्की साहब से कि बराहे करम आप स्टेज पे तशरीफ़ लाइए। आपका तारुफ मुख्तसरन और मुकम्मल ये है कि मक्की साहब ने तकरीबन 4 दहाई हरमैन शरीफैन में गुजारी है। इससे बड़ी सादत और क्या हो सकती है। जनाब मक्की साहब तशरीफ़ लाइए। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्म वयुज़क्कीहिम। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तो यकीनन सारी इंसानियत के लिए और सारे आलम के लिए, जैसे बच्ची ने शेर पढ़ा कि लौला काना, उसका तर्जमा किया कि अगर आप न होते तो न ये ज़मीन होती न आसमान होती। सबसे पहले उनका नूर अल्लाह पाक ने वहाँ पे अपने अर्श के ऊपर, फिर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। ये सिलसिला चलता रहा। आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया पे तशरीफ़ लाए तो उनकी तशरीफ़ लाने का जो मंतका इलाका है वो इस वक्त मौजूद श्रीलंका है। उसमें जबले आदम के नाम से पहाड़ी है जिसके ऊपर उनका फुटप्रिंट है, पहला जो उन्होंने कदम मुबारक रखा वो मौजूद है। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम वहाँ मक्का में मौजूद हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक वहाँ मौजूद हैं। और काबा जो था पहले से ये मौजूद था, 2500 साल पहले आदम अलैहिस्सलाम दुनिया कायनात को अल्लाह पाक ने वजूद दिया था और रुख दिया गया काबे की तरफ कि मेरे घर की तरफ जाओ। और उनको एक स्टिक दी गई, क्योंकि मेरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ आपको तारुफ कराना है और ये इदारा भी हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है और बच्चे भी इंशाअल्लाह कौम के और मिल्लत के और इंसानियत के मेमार बनेंगे जी। तो उस स्टिक में वो जन्नत से 2 चीज़ें लाए थे जी। एक तो पत्ते जो उन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए, एक उनके हाथ में आसा दिया गया था। उस आसा का मौजज़ा ये था कि चूँकि ये समंदर, दरिया, घाटियाँ, पहाड़ वगैरह तो थे, वो ऐसे पॉइंट करते तो जंप मार के दूसरी तरफ पहुंच जाते थे। मैं आदम अलैहिस्सलाम को पहला टाउन प्लानर समझता हूँ जी, एक इंजीनियर की हैसियत से। जहाँ उसकी स्टिक ने टच किया है वहाँ सिविलाइजेशन है, वहाँ शहर आबाद हुए हैं, वहाँ पे इंसानियत के लिए वसाइल बने हैं। जहाँ पहले टच किए वो पुराने शहर हैं, जहाँ आखिर में टच किए वो अभी आबादियाँ डेवलप हो रही हैं जी। तो टाउन प्लानिंग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से की गई। जितने अंबिया आए हैं इदरीस अलैहिस्सलाम तक, ये सिर्फ तमद्दुन की तालीम देते हैं कि खेती बाड़ी कैसे करनी है, किश्ती रानी कैसे करनी है, समझ आ गई नहीं। हत्ता कि दाऊद अलैहिस्सलाम को बताएंगे कि कड़े भी बराबर बना के रखो, बड़ा छोटा ना हो। तो सारी इंजीनियरिंग की तालीम पहले अंबिया को दी गई है, ये करें। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन है, जैसे कि हमारी बहन ने कहा कि सारी चीज़ों में तकमील के दर्जे पे इसको पहुँचाया गया और तदरीजन ये होती रही है। मैंने बताया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब सारी तालीमात तमद्दन की भी और शरीयत की भी मुकम्मल हो गई और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुकम्मल पैगाम पहुँचा के गए, दोनों तरह के, तमद्दन का भी और शरीयत का भी। जो मैंने अभी आयत पढ़ी, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्म वयुज़क्कीहिम, ये 3 फ़राइज़ नबूवत कुरान में अल्लाह पाक ने बयान फरमाया कि मेरा नबी वहाँ जाके क्या करेगा। ये तालीम का इदारा है, ये कराएगा, उसको अमली शक्ल में लाएगा। जैसे कि बहन ने कहा कि अमल और सब कुछ प्रैक्टिकली। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु से पूछा गया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या थी, फरमाया ये कुरान। वो कुरान की चलती फिरती तफसीर थी। और कुरान ऐसा मौजज़ा है कि क़यामत तक ये मौजज़ा अक्लमंदों को बेबस करता रहेगा। उसकी एक एक आयत के अंदर मानी दर मानी, मानी दर मानी, हर ज़माने के हिसाब से नए रुख से उजागर होकर आती हैं। हमारे एक शाम के बच्चे ने
दुनिया में बच्चे लगे हुए हैं, ख़ास तौर पे हमारे जो जदीद असरी इदारे हैं, ये बच्चे बड़ी जान फिशानी से मेहनत कर रहे हैं कुरान की मानिय मफाहिम की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन में जी। उसने 700 इजादात जो मौजूद हैं वो कुरान से उसने उसको माखज़ किए। हमारा एटम बम का जो हमारे हीरो करके गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दराजात बुलंद फरमाए। ये जब रूस और अमेरिका ये पहली दफ़ा 2 एटमी क़ुव्वतें बनी, तो हमारे भी उस्ताद, मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ, वो जो टॉप 10 बच्चे होते थे जिस क्लास में उनको जमा करते थे और यही आयत पढ़ते थे, आदुलहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा। फरमाते थे कि बेटे, और सहाबा की ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत की शरह फरमाते थे कि सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह कुव्वा से क्या मुराद है? कुर्बान जाइए जी वही के उलूम के ऊपर एक लफ्ज़ में क़यामत तक के आने वाली तशरीह आ जाती है जी। फरमाया रम्ह, ऐसा नेज़ा, जो मुस्लिम शरीफ की रिवायत जो देखना चाहते जो दूर अपने जो टारगेट को हिट कर सके। ये हमारे जो है अब्दुल कदीर ख़ान और ये जितने भी हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ये उन हजरात की काविश है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इससे और हम बहुत पीछे रह गए जी। तो हमारे हजरत, मैं समझता हूँ कि वो हजरात रूहानी बानी थे इस प्रोग्राम के। अब तक हमारे जब कोई मुश्किल आती है तो हमारे तारिक सुलेजा वगैरह जो डीजी थे, अब अभी रिटायर हुए, वो वहाँ मक्का आके बंदे को कहते रहते कि ये हमें इस वक्त मुश्किल है, आप दुआ फरमा दीजिए। हम दुआ भी करते थे वहाँ के हिसाब से, वहाँ का दवा भी करते थे जो भी होती थी हमारे बस में। अल्लाह पाक ने करम किया। मैं दोस्तों कहता हूँ कि बानियान पाकिस्तान से लेके अब तक इस कौम और मिल्लत के मेहमारान जो थे उन्होंने कभी कोताही नहीं की। दूसरी कोताहियाँ होंगी लेकिन जो हदफ है कौम का उसमें कोताही नहीं की, तामीर और तरक्की के हिसाब से। अभी हमारे डायरेक्टर साहब जा रहे थे कि एक ज़माना था कि हमारे यहाँ चीनी की भी राशनिंग होती थी, कपड़ों की भी राशनिंग होती थी, समझ आइए ना। लेकिन अब हम देखते हैं ना शुक्र है, शुक्र करें अल्लाह पाक नेमतों को बढ़ाते हैं जी। तो उन्होंने कहते थे कि बेटे टकरे मारो। 2 काफिर मुल्कों ने कुव्वत हासिल कर ली है, अगर उम्मत इस्लाम ये कुव्वत नहीं करेगी तो मिन हैसुल उम्मत सब गुनहगार होंगे। ये फ़र्ज़ किफ़ाया था, अब फ़र्ज़ ऐन होगी उम्मत किसी में। टकरे मारो और एटमी सलाहियत को हासिल करो। अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे उस ज़माने से लग गए और बड़ी मेहनत से, तनदई से लग गए और बड़ी अजीमत के साथ उन्होंने काम किया। अल्लामा के माशाल्लाह क्या कहने जी कि उन्होंने जो शान में जो नात कही है, तो उनके ये कलमे की जो सआदत है और खुदी की जो सआदत है, इसी बुनियाद के ऊपर ये बच्चे काम करते रहे। और मुझे पता है कि किस किस मुश्किल कठिन हालात से हम गुजर के, क्योंकि शुरू से इन प्रोग्रामों के साथ हम जुड़े हुए हैं उनके। तो मई के महीने में हमारा टेस्ट हुआ। उस ज़माने में ये हमारे एटमी एक्टिविटीज़ के लिए सबसे ख़तरनाक महीना होता है हमारे यहाँ, क्योंकि मानसून के हवाओं को रुख हमारी तरफ होता है। सारे समंदर से जो हवाएं होती है इधर से कश्मीर तक जाती है। बनिए ने ऐसा वक्त किया कि ये टेस्ट न कर सके। हमारे बच्चे लग गए जी, सलात हाजत पढ़ते कि अल्लाह सख्त इम्तिहान में, ख्वार है, बदकार है, डूबे हुए जिल्लत में, मौला जो भी है तेरे हबीब की उम्मत में। उनकी दुआओं को 100 साल रिकॉर्ड है हमारे मटर जी का कि उसी दिन जिस दिन 28 को ये कि हवा ने रुख बदल दिया जी। और बच्चों को हौसला हुआ कि नहीं अब हम टेस्ट कर सकते हैं जी, और अल्लाह पाक ने किया जी। उनकी तो अल्ताफ़ है हर सू शहीदी, तुझसे क्या ज़िद थी अगर तू भी किसी काबिल होता जी। ये ख़ता तो हम में है, कोताही हम में कि हम तो हाथ में हाथ दस, हम तो माल बेकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसी, कोई राह मंजिल ही नहीं जी। सब बैठे हमें जमूद का शिकार है। लेकिन ये नौजवान जो थे, जो साइंस टेक्नोलॉजी को अपना हदफ बना के गए, और सारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे जिनमें बताया ना कि वो ऐसी होती है कि हर ज़माने में उसकी तफसीर जुदा आती है। अगर वो रमह को न कहते तीर का, तो हमारी मिसाइल भी तो तीर की शक्ल है नहीं,
اور دور ہدف کو جو انٹرکانٹیننٹل ان کی رینج ہے یہ سارا فرما گیا جی. پوچھا گیا کہ قوت والی قوم کون سی ہوگی؟ فرمایا جن کے پاس میزائلز ہوں گے وہ قوت والے ہوں گے. اس زمانے فرما کے گئے. اسی طرح میں بچوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے جو علم ظاہر والے لوگ ہوتے ہیں ان کا چھلکے پہ اوپر نظر ٹک جاتی ہے اور رک جاتی ہے، گودے کو نہیں پہنچتے. احادیث کی یہ جو گودے ہیں نا یہ اہل اللہ ہی پہچان تھے. جو میں نے بتایا نا کہ ہمارے حضرت اس پہ پہنچے تھے کہ اگر میزائل ٹیکنالوجی ہم نہیں کریں گے، ایٹمی قوت نہیں کریں گے، من حیث الامت سب گنہگار ہوں گے. بچے ٹکرو مارو اس کو حاصل کرو. دوسرا ہمارا فائنل میں انجینئرنگ میں ایک پیپر لکھا جاتا ہے جی. بندے کو جو پیپر دیا گیا تھا روڈ کا دیا گیا تھا، روڈ پروجیکٹ کا. تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت مجھے کوئی آیت یا قرآنی وہ دے حدیث سے کہ میں اس سے اس کو شروع کروں. کیا شاندار گودے انہوں تک گودے تک پہنچایا. اماتت الاذى عن الطریق صدقہ، کہ جس نے کسی راستے سے رکاوٹیں تکلیف دہ چیزیں ہٹا دی قیامت تک جب یہ روڈ رہے گی تو اس کے لیے صدقہ ہوگا. آج کل ہمارے جو ظاہری علوم رکھنے والے بس یہ کہتے ہیں ڈھیلے کو ہٹا دو، بس یہ اس کا بہت ادنا حصہ ہے. جس نے یہ جو لواری ٹنل بنائی ہے اس کے پیچھے بھی اس عاجز کا بڑا ہاتھ ہے. یہ جنرل عزیز کے زمانے میں ان کو کہتا تھا کیا چترال پاکستان کا حصہ ہے؟ وہاں یہ سارے آتے تھے کیونکہ حج کانٹینجنٹ میں جتنے فوجی آتے تھے ان کی برسوں برس تک یہ عاجز ان کی ٹریننگ اور ان کو حج کے مناسک اور تاریخ مکہ و مدینہ سے آگاہ کرتا رہا. تو جنرل عزیز بڑی دیندار شخصیت ہے جو اس وقت تھے. ان کو میں کہتا تھا کیا یہ چترال کا پاکستان کا حصہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے وہاں کچاروں ان میں کیا بلائیں پڑ رہی ہیں جی. تب جا کے انہوں نے جنرل اسرار نے وہاں پہ حج کے دنوں میں ان کو چترال کہا کہ اللہ نے شروع کرا اور اس حضرت کے دھکے سے ہم نے یہ شروع کیا جی. اس طرف ان کی ڈسٹرکٹ ضلعی جو وہ تھی ادارہ تھا ہمارے، انہوں نے تختی اس طرف لگی تھی جن کی دعاؤں سے ٹنل کی اس طرف جو چترال کی طرف ہے جن کی دعاؤں سے اور کوششوں سے پروجیکٹ مکمل ہوا جی. تو روڈ بنا دینا، ٹنل بنا دینا، بریجز بنا دینا، یہ سارے اس کو کور کرتے ہیں کہ جس نے راستے سے رکاوٹیں ہٹا دی تکلیف دے. آج کل ہمارے زہر والے کو اس گودے تک نہیں پہنچ پاتے سوائے اہل اللہ کے جی. دوسرے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ یہ تو کہتے رہتے کنواں بنانا ہے ہم نے پانی کا ایک کوئی نل کا لگانا، لیکن واٹر سپلائی کی اسکیموں کی طرف نہیں جاتے جی کہ جس نے شہر کے اور شہروں کے واٹر سپلائی اسکیم بنا دی یہ صدقہ ہوگا جب تک قیامت تک رہے گا جی. تو محدود کر دیے ہم نے جو علوم نبوی اور علوم وحی کو بڑی محدود اغراض تک، اس کی گہرائی تک نہیں پہنچتے جی. وہاں پہ جب یہ ہائی رائزیں شروع ہوئی اونچی اونچی بلڈنگیں، مجھ پہ سوال ہوا. میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی دعا اتنی عظیم الشان ہے، انہوں نے جو دعا مانگی کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، کہ اللہ میں اپنے بچوں کو ایسی وادی میں چھوڑ جا جس میں تو زراعت کی صلاحیت بھی نہیں ہے. اور اس میں فاقیہ کا ذکر نہیں ہے کہ فاقیہ عربی میں فروٹ کو کہتے ہیں، ثمرہ کا ذکر ہے جی. کہ فروٹ تو اگر ہوتے تو وہ کہتے فاقیۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا، انہوں نے فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. تو ثمرہ کا جو عربی میں اس کا گہرا ترجمہ ہے کہ جتنی بھی انسانی کہیں پہ کوشش ہے، چاہے وہ انڈسٹری میں ہے، چاہے وہ ایگریکلچر میں ہے، چاہے کسی اور فیلڈ میں ہے، اس کے آؤٹ پٹ مکہ کو پہنچے. محنت یورپ میں کی جا رہی ہو اور اس محنت کا جو رزلٹ و فائنل رزلٹ و ثمر اس کو کہتے ہیں جی. ثمرات الفاد والدین کی جو ہے کوشش ہوتی ہے اس کو اولاد کو کہتے ہیں نا جی. سمجھ آئی؟ تو ہر محنت کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ مکہ پہنچے. تو میں نے کہی تو مکہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو دعا کا ایک جیتا جاگتا وہ ہے، معجزہ ہے. تو ہائی رائزز چونکہ ساری دنیا میں ہیں، یہاں کیسے پھر نہیں آئے گی. پھر میں نے ان کو حدیث بتائی، اس طرح نہیں جاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے اپنا ایک کمرے کا گھر جیسے ہمارے بعض علاقوں میں ہوتے ہیں
اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس زمین نہیں ہے، تو فرمایا فضا تو ہے، اوپر جو نا اوپر کیوں نہیں کنسٹرکٹ کرتے جی. سمجھ آئی. ہمارے حضرات کا بھائی ایک واقعہ ہے اور وہ واقعے کے پیچھے بڑی ڈیپتھ ہے کہ کئی 2 منظر دیکھا کہا گرا دو. میں نے ان کو بتایا کہ رہائش ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض واجب کر کے گئے ہیں کہ بچوں کے سر چھپانے کے لیے رہائش ہو جس طرح کی ہو، اس میں آسائش ہو، اس میں سہولتوں کا رکھا جائے کہ یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ باتھ روم ہے، سمجھ آئے گا نا، یہ عورتوں کے لیے ہے، گیدرنگ کے لیے مردوں کے لیے ہے، یہ بچوں کا ہے. جتنے ہمارے وہ آرکیٹیکٹ وغیرہ کرتے ہیں یہ ساری تعلیم سکھا کے گئے. رہائش ہو، اس میں آسائش ہو، یہاں تک بتا کے گئے کہ اس میں زیبائش ہو. امہات المومنین پردے لگا دیتی تھی نا جو زیبائش کے لیے، اور سمجھ آئے گی زیبائش کی بھی اجازت دے کے گئے. نمائش نہ ہو، نمائش کو منع کیا. رہائش فرض، آسائش سنت، زیبائش کی اجازت، نمائش ممنوع ہے. تو وہ اس وقت کوئی اس قسم کا واقعہ ہوگا کہ وہ نمائش کی طرف جا رہا ہوگا. ان کو کہا کہ کس کا ہے، اور صحابی نے اپنے حال میں آ کے اس کو گرا دیا. لیکن ممانیہ نہیں کہ اس دوسرے صاحب کہا کہ تمہارے پاس اگر زمین کم ہے تو فضا تو ہے، ہائی رائز کی طرف جاؤ نا جی. تو یہ ایسے نبی تھے کہ ہر فیلڈ کی رہنمائی کر کے گئے ہیں. اگر کوئی سمجھنے والا ہو، ہم میں وہ سمجھ اللہ پاک عطا کرے، خاص طور پہ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو، اور اس نہج پہ چلیں. اس وقت ہم سخت مشکل میں ہیں، اور یہی نوجوان، میں ان حضرات کے لیے بڑی دعائیں کرتا ہوں، علی گڑھ ہے یا ہمارے سر سید وغیرہ ہے، کہ اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کا بھوت بوتل سے نکل رہا تھا. اگر یہ اس وقت اس میں کوشش نہ کرتے تو مجھ پہ سوال کیا گیا یہی کہ کسی ادارے میں نے کہا اگر علی گڑھ نہ ہوتے تو ایٹمی قوت بھی نہ ہوتے، اگر علی گڑھ نہ ہوتا تو تم ایٹمی قوت بھی نہ ہوتے. یہ ان نوجوان حدیث میں آتا ہے کہ جس نے تیر بنایا، جس نے ڈھال بنائی، یہ غوری اور یہ ہمارے جتنی میزائل ہے یہ وہی تیر ہے نا جی. ان کو اتنا اجر ہے جہاں جو وہاں شہید ہونے کو ہے والے کو ہے، اس کو ساتھ جوڑا ہے جی. جس نے روڈز بنائی اس کے قیامت تک اتنا اجر ہے. جب میرا ٹائم پورا تو مجھے ذرا اشارہ کر دیجیے گا جی. حرم سے تعلق سارے ملکوں میں سفر ہوتا ہے. وہاں سویٹو کے نام سے انہوں نے پائپ لائن ملاوی اور ان سے جو ہے مبوتو وغیرہ سے لائی ہے، اس سے اپنی ساری انرجی کو وہ کرتے ہیں. روشنی ہے نام شہر ہے جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے وہاں پہ. تو میں نے وہاں پہ اس انجینئرنگ کے موضوع کے اوپر بیان کی کہ جس نے روڈز بنائی، یہ نیٹ ورک بنایا، قیامت تک اگر یہ رہے گا تو وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اتفاق سے ان میں ان کے کمیونیکیشن کے منسٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے جی. اس نے جب یہ سنا کہ تو روڈ بنانا قیامت تک صدقہ جاریہ ہے، بریجز بنانا قیامت تک صدقہ جاریہ ہے، بعد میں مجھے انہوں نے مکہ میں پیغام بھیجا کہ حضرت میں پہلے صرف ایز اے منسٹر جایا کرتا تھا ڈیوٹی پہ، اب میں آپ کی نیت کر کے چاہتا ہوں کہ یہ جو روڈ سسٹم ہوگا جب تک قیامت تک رہے گا مجھے اجر ملتا رہے گا جی. تو انما الاعمال بالنیات سکھا گئے ہیں. کوئی اچھا ہمارے امام غزالی صاحب رحمہ اللہ اس معاملے میں بہت زیادہ شاندار کردار رکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں جتنے بھی ٹریڈز ہیں زمانے میں، ڈاکٹری ہے، میڈیکل ہے، جتنے بھی ہمارے اس وقت آپ کی یونیورسٹی میں شعبے ہیں جی، یہ سب واجب کفایہ ہیں. اگر ایک ٹیم نہیں تیار کی جائے گی تو من حیث الامت سب گنہگار ہوں گے. وہاں پہ جوہانسبرگ میں ہماری بچیوں کا ایک اسکول تھا، تو میں نے وہاں پہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ریفارمرز تھے نا جی. انہوں نے مسجد نبی کی تعمیر میں بھی حصہ خود لیا، پریکٹیکلی حصہ لیا. مسجد حرم کی تعمیر میں ہجر اسود کا واقعہ جو آتے ہیں خود پریکٹیکلی اس میں حصہ لیا. ہماری جتنی وہ جو خندق کھودی گئی اس میں پریکٹیکل حصہ لیا جی. تو یہ سکھا گئے تھے کہ ان چیزوں کو ابس نہ سمجھو، یہ امت کے لیے بہت ضروری ہے جی. تو سارے شعبوں میں رجال پیدا کرنا کہ ہمارے ایگریکلچر کے ایکسپرٹ بھی ہوں، ہمارے اکانومی کے ایکسپرٹس بھی ہوں، ہمارے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹ بھی ہوں، ہماری میڈیکل کے بھی ایکسپرٹس بھی ہوں. تو یہ واجب ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صفہ بنایا، صفہ جو تھا
یہ پریکٹیکل عملی تربیت گاہ تھی. جو قرآن نازل ہوتا تھا اس علم پہ عمل کے لیے بنایا گیا. ساتھ ہی حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاریہ ہیں, ان کا میں کہوں کہ ڈی جی ہیلتھ اس کو مقرر کیا کہ تم ہیلتھ کے شعبے کو دیکھو. آتے جاتے مسجد نبی سے پوچھتے تھے کہ رفیدہ تمہارے مریضوں کو کیا حال ہے. مسجد نبی کے کونے میں بنایا جی. اور یہ کتنا کمال ہے. میں نے اپنے آصف سندیلہ ہمارے تھے یہاں پہ بحریہ کے بڑے تھے, وہ بڑے آتے جاتے ہیں, ان کا بڑا دخل ہے. یہ غازی تیرے پر اسرار بندے, ان کی کیا شان ہے جی, ہم کیا بتائیں. تو وہ آ کے میرے ساتھ صبح کی نماز کے بعد اشراق تک بیٹھتے تھے. ہم نے بہت سی منزلیں سر کر لی جو اس رخ کی تھی امت کی, ملت اسلامیہ پاکستان کی. اس وقت ہماری ایکٹیویٹی جو تھی وہ ایٹامک سب مرین میں تھی جو آج کل ایشو بنا ہوا ہے جی. تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھو آپ لوگوں نے ٹینک بنایا زرار کے نام سے, وہ بڑے ایک مجاہد تھے جی. ان کی بہن جو تھی خولہ بنت ازور, وہ بڑی شاہ سوار تھی جی. ایک دفعہ ایک جنگ میں دور سے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو زرار کی بہن ہے جی. تو میں نے کہ اس سب مرین کا نام خولہ کے نام سے رکھو, سمجھ آئی کہ اس کی حساب سے. تو ہماری خواتین ہر شعبے میں ممتاز رہی ہیں. یہ ایک قسم پرسی کی بات ہے کہ ہم نے اس کو ٹچ می ناٹ والی چیز بنا دی ہے. کارآمد بنانے کی کوئی صحیح نہیں ہے جی. ہمارے جتنا بھی میڈیکل کور ہوتا تھا صحابہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے جنگوں میں, وہ ساری لیڈیز کنٹرول کرتی تھی, صحابیات کنٹرول کرتی تھی. اب بھی ہمارے ڈی جی جو ہے ہمارے ثوابی کی لیفٹیننٹ جنرل میں رفاع ہو گئی ہے. ثوابی کے ایک بڑے دیندار بزرگ کی بیٹی ہے جی, پوتی ہے جی. تو اس چیز کی ضرورت ہے. یہ ٹچ بھی ناٹ والی چیزیں نہیں ہے. امت جو ہے دونوں اس کے سہارے ہیں اور اس کو سکھا کے گئے جی. سول ڈیفنس کو جب یہ حضرات اس کو گئے تھے مارکے کے لیے, وہ بالکل مدینہ خالی تھا, تو ایک یہودی نے قلعہ کو پھلانگنے کی کوشش, حضرت کی پھوپھی نے اس پہ حملہ کیا اور اس کی لاش کو باہر پھینک دیا جی. تو یہ ساری چیزیں سکھا گئے ہیں جی کہ یہ بڑے کارآمد ہمارے آرگنز ہیں. ان کو کارآمد بنانے کی ان جیسے استادوں کی ذمہ داری ہے. اس کو کارآمد بناتے رہے, انکریج کرتے رہے. ڈسکریج کرنے والی پالیسی کو چھوڑے. ہاں بے حیائی منع ہے, بے حیائی سے وہ تو ہر معاشرے میں منع ہے. بے حیائی سے بچو, اپنے اسلامی شعار کو سمجھو اور قوم و ملت کی ترقی کے لیے آگے بڑھتے رہو. تو میں بس ایک چیز کر کے ختم کرتا ہوں. قوموں کی اساسیں ہوتی ہیں. یہ میں نے وہاں پہ مصر کے کچھ وفد آیا تھا, ان کو کہا تھا, ان کا ایک پروجیکٹ شروع ہوا تھا, توش کی پروجیکٹ, ہمارے جاوید سے پتہ ہوگا. کینیڈا کی کچھ انجینئروں کی ٹیم آئی تھی, مجھ سے ملے. میں نے کیا کرو گے بیٹے, کہا بس اس طرح کوئی انفراسٹرکچر ہے. اور وہ میں پھر کیا ہوگا, ایک برسٹ مارتے ہیں ڈھیلا ڈھیلا ہو جائے, جیسے عراق ہے, لیبیا ہے, سارا. جب تک کہ کوئی ڈیفینس شیلڈ نہ ہو آپ کے سر کے اوپر, یہ انفراسٹرکچر بیکار ہوتا ہے. پہلے ڈیفینس شیلڈ بنانے کی کوشش کرو. اور ہم اپنی قیادتوں کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ڈیفینس شیلڈ میں کبھی کوتاہی نہیں کی. حضرت ایوب خان کے زمانے سے پہلے ہمارے جو ڈی آئی جی بنے ہیں نیوکلیئر ایجنسی کے, حضرت ایوب نے شروع کیا تھا. یہاں ان کے مزار ہے کراچی میں, الیاس حسین عثمانی صاحب جی, وہ پہلے ڈی جی ہیں. ان کے 3 خط مشہور ہیں اب تک ہے شاہنامہ میں. نو اور نیور ان کا یہ جملہ ہے کہ ابھی اگر ہم نے ایٹمی صلاحیت نہ حاصل کر لی تو پھر کبھی نہیں کر سکیں گے. اور دوسرا ان کا خط تھا کہ آگے جا کے 3 طبقے ہو جائیں گے انسانیت کے. ایک تو مکمل ایٹمی قوت والے ہوں گے, دوسرے صلاحیت رکھنے والے ہوں گے لیکن وہ ایٹمی دھماکے نہیں کر سکیں گے, اور تیسرا ان کو بوجھ سونگنے تک کی نہیں اجازت ہوگی. وہی عملی طور پہ ہم آگے ہیں, اس کو بڑھا رہے تھے. غلام اسحاق خان ہمارے شروع سے بیوروکریٹ تھے جو اس پروگرام کے ساتھ جڑے رہے, انہوں نے پروان چڑھایا. وہی یہ ہمارے بانیان سارے قابل قدر ہیں, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ان نوجوانوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ آگے بڑھو بیٹے. امت کو آپ لوگ کی ذہانت کی اور صحت کی اور علم کی بڑی ضرورت ہے, لیکن پریکٹیکل علم سیکھو, تھیوریٹیکل نہ ہو بیٹے. پریکٹیکل ہینڈ جو ہے وہ بہت کارآمد ہوتا ہے.
थ्योरी इतनी करम, जिस तरह की बहन ने फरमाया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली शक्ल थे कुरान के, प्रैक्टिकल थे जी। तो बेटे तुम लोग सीखो, हमारी दुआ आप लोग के साथ है। इन इदारों को अल्लाह पाक हर शर व बला से बचाए। मैं आखिरी दुआ करके रुखसत हो गई, जब भी मुझे कहेंगी अल्लाह हमारे इन सारे बच्चों को करामत फर्द बना हमारे माशरे का। आखिरी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह।